بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحبزادہ محمد حامد رضا، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، آج ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین محترم عمران خان صاحب نے انتخابات کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت اختیار کریں گے. اس مسئلے کے اوپر جس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، اس کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اولاً مجلس وحدت مسلمین ہو، سنی اتحاد کونسل ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرانے اتحادی ہیں اور اس پوری جدوجہد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ بھی کیا ہے. چونکہ یہ جو اتحاد ہے یہ کوئی فکری اتحاد نہیں ہے. ہم اس بات پر بڑا فرم بلیو کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے مسلک کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کا حق ہے جب تک اس کے اندر شدت پسندی، انتہا پسندی اور انتہا پسندی کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت کے معاملات انوالو نہ ہوں. اور پاکستان کے اندر ان تمام جماعتوں نے ہمیشہ سیکٹیرین ہارمنی کے حوالہ سے، بین المسالک ہم آہنگی کے حوالہ سے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. چونکہ سنی اتحاد کونسل بھی پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے، مجلس وحدت المسلمین بھی پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے اور پارا چنار سے مجلس وحدت المسلمین کے انتخابی نشان پر ان کے ایک ایم این نے قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس اتحاد کا فیصلہ کیا گیا. اور یاد رہے کہ یہ اتحاد ایک سیاسی اتحاد ہے، یہ کوئی نظریات کا یا فکری اتحاد نہیں ہے جیسا کہ اسے رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تمام مسالک کے درمیان جو علمی فقہی اختلاف رائے موجود ہے، اس علمی اور فقہی اختلاف رائے کو صحت مند رجحان کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے سے یا اپنے مسلک پر کاربند رہنے کے حوالہ سے بہت کلیئر ہیں. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ آپ اپنے مسلک، ہمارے جیسے اکابرین کا یہ کہنا تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ. تو ایک خالصتاً سیاسی اتحاد کو بعض کالعدم مذہبی جماعتوں کی طرف سے سیکٹیرینزم کا رنگ دینا انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے. اور اس حوالے سے وہ مذہبی جماعتیں جو اس معاملے کو بہت اچھال رہی ہیں یا اس کے اوپر بڑا منفی پروپیگنڈا کر رہی ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ مذہبی جماعتیں جس وقت ایم ایم اے کے اندر شامل تھیں تو وہاں پر بھی اہل تشیع کی نمائندگی موجود تھی، وہاں پر اہل دیوبند کی نمائندگی موجود تھی، وہاں پر ہمارے جو سلفی احباب ہیں ان کی نمائندگی موجود تھی، اور ہمارے اہل سنت جسے عرف عام میں بریلوی سیگمنٹ کہا جاتا ہے ان کی نمائندگی بھی وہاں پر موجود تھی. اور وہ تمام لوگ ایم ایم اے کے دور حکومت کے اندر بلوچستان اور کے پی کے اندر مشترکہ طور پر حکومت کا حصہ رہے. اسی طریقہ سے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کی بھی اپنی اپنی مسلکی وابستگیاں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کسی کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے، جو ہمیشہ ایک جسے ماضی کے اندر لیفٹسٹ پارٹی کے طور پر پورٹرے کیا جاتا رہا، اس کی قیادت کا تعلق بھی اہل تشیع سے ہے. اسی طریقے سے جو پنجاب کے اس وقت نگران حکومت ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کا تعلق بھی اہل تشیع سے ہے. لیکن وہ لوگ جو اس بات کو اچھال رہے ہیں وہ ان پارٹیوں کی گود میں تو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہیں کسی قسم کی مسلکی وابستگی نظر نہیں آتی. اور خصوصاً مسلم لیگ نون کے حوالہ سے کہ ان کے جو مراسم کالعدم جماعتوں کے ساتھ، بینڈ آؤٹ لیٹس کے ساتھ، اینڈ مارک مائی ورڈز کہ بینڈ آؤٹ لیٹس جن کو ریاست پاکستان نے بینڈ ڈکلیئر کیا ہے، آپ نے یا میں نے یا کسی اور جماعت نے ان کو بینڈ ڈکلیئر نہیں کیا، ان کے ساتھ ان کے طویل پرانے مراسم موجود ہیں. اور ابھی بھی 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے اندر بینڈ آؤٹ لیٹس کے افراد کو مسلم لیگ نون
کی طرف سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ جاری کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل سیاسی تحریک کو اس طریقے سے سبوتاج کرنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سیکٹیرینزم کو پروموٹ کرنے کے مترادف ہے، یہ سیکٹیرینزم کو بڑھانے کے مترادف ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور ریاست پاکستان کو فوری ایکشن لینا چاہیے. چونکہ یہ سیاسی اتحاد ہے، ہم بار بار یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی اتحاد تھا اور عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ اس حوالہ سے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ قابل افسوس بھی ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں، ان کا تعلق تمام مکاتب فکر کے ساتھ ہے، تمام مسالک کے ساتھ ہے. دیوبند مکتبہ فکر کی جماعتیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کی جماعت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ہماری اہل سنت بریلوی سیگمنٹ کی جماعت سنی اتحاد کونسل بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور اسی طرح مجلس وحدت مسلمین اہل تشیع کی نمائندہ جماعت ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیاسی تحریک کے اندر سیکٹیرینزم کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو شد و مد کے ساتھ رد کرنا چاہیے، اور ایسے عناصر کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے جو اس حوالہ سے منفی پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو دوبارہ 90s کے فرقہ وارانہ ایک متشدد ماحول کے اندر لے جانا چاہتے ہیں. تو میری تمام ساتھیوں سے درخواست یہ ہے کہ اس اتحاد کو سیاسی اتحاد ہی سمجھا جائے، اور اس کے اوپر کو منفی پروپیگنڈا کرنے سے پرہیز کیا جائے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.